بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک دستے کے ساتھ ابو عامر رضی اللہ عنہ کو وادی طاس کی طرف بھیجا۔ اس معرکے میں دیار ابن السام سے مقابلہ ہوا، دیار قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی بھیجا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر آ کر لگا۔ بنی جشام کے ایک شخص نے ان پر تیر مارا تھا اور ان کے گھٹنے میں اتار دیا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا، چاچا یہ تیر آپ پر کس نے پھینکا ہے؟ انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بتایا کہ وہ جشامی میرا قاتل ہے جس نے مجھے نشانہ بنایا ہے۔ میں اس کی طرف لپکا اور اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ پڑا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں یہ کہتا جاتا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھ سے مقابلہ نہیں کیا جاتا؟ آخر وہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور ابو عامر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھٹنے میں سے تیر نکال لے۔ میں نے نکال دیا تو اس سے پانی جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچانا اور عرض کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر مجھے اپنا نائب بنا دیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر اور زندہ رہے اور شہادت پائی۔ میں واپس ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ اپنے گھر میں بانوں کی ایک چارپائی پر تشریف رکھتے تھے۔ اس پر کوئی بستر بچھا ہوا نہیں تھا اور بانوں کے نشانات آپ کی پیٹھ اور پہلو پر پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ سے اپنے اور ابو عامر رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کیے اور یہ کہ انہوں نے دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما۔ میں نے آپ کی بغل میں سفیدی جب آپ دعا کر رہے تھے دیکھی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن ابو عامر کو اپنی بہت سی مخلوق سے بلند و تر درجہ عطا فرماؤ۔ میں نے عرض کیا، اور میرے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور قیامت کے دن اچھا مقام عطا فرمائیو۔ ابو بردہ نے بیان کیا کہ ایک دعا ابو عامر رضی اللہ عنہ کے لیے کی تھی اور دوسری ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جہاں تشریف لائے تو میرے پاس ایک منحس بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ عبداللہ بن امیہ سے کہہ رہا تھا کہ اے عبداللہ، دیکھو اگر کل اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح تمہیں عنایت فرمائی تو غلیان بن سلمہ کی بیٹی ہادیہ نامی کو لے لینا۔ وہ جب سامنے آتی ہے تو پیٹ پر 4 بل اور پیٹھ موڑ کر جاتی ہے تو 8 بل دکھائی دیتے ہیں، یعنی بہت موٹی تازہ عورت ہے۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اب تمہارے گھر میں نہ آیا کرے۔ ابن جان نے بیان کیا، ابن جرجہ نے کہا، اس مناس کا نام حجات تھا۔ ہم سے محمود نے کہا، ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے اسی طرح بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طواف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا محاصرہ کیا تو دشمن کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ ہم واپس ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ناکام لوٹنا بڑا شاہ گزرا۔ انہوں نے کہا کہ واہ، بغیر فتح کیے ہم واپس چلے جائیں۔ راوی نے ایک مرتبہ مذہب کی بجائے نقفل کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہم لوٹ جائیں اور طائف کو فتح نہ کریں۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صبح سویرے میدان میں جنگ کے لیے آ جاؤ۔ صحابہ صبح سویرے ہی آ گئے، لیکن ان کی بڑی تعداد زخمی ہو گئی۔ اب پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کل واپس چلیں گے۔ صحابہ نے اسے بہت پسند کیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے، اور سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بیان کیا حمید نے کہا کہ ہم سے سفیان نے یہ پوری خبر بیان کی۔ ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو طائف کے قلعے پر چند مسلمانوں کے ساتھ چڑھے تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان دونوں صحابہ نے بیان کیا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور ہشام نے بیان کیا، اور انہیں معمن نے خبر دی، انہیں عاصم نے، انہیں ابو علیہ یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عاصم نے بیان کیا کہ میں نے ابو الجان یا ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے کہا۔ آپ سے یہ روایت ایسے دو صحابہ سعد اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے کہ یقین کے لیے ان کے نام کافی ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو 30ویں آدمی تھے ان لوگوں میں جو طائف کے قلعے سے اتر کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو طائف کے قلعے پر چند مسلمانوں کے ساتھ چڑھے تھے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان دونوں صحابہ نے بیان کیا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور ہشام نے بیان کیا، اور انہیں معمن نے خبر دی، انہیں عاصم نے، انہیں ابو علیان یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عاصم نے بیان کیا کہ میں نے ابو علیہ یا ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ سے کہا۔ آپ سے یہ روایت ایسے دو صحابہ سعد اور ابو بکر
رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے کہ یقین کے لیے ان کے نام ہی کافی ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو 30ویں آدمی تھے ان لوگوں میں جو طائف کے قلعے سے اتر کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔